بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پیپر کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کیا جائے، اسے سولو کیسے کیا جائے۔ اگر انسان نے تیاری تو بہت عمدہ کی ہو لیکن اسے پیپر حل کرنے کا طریقہ نہ ہو یا اس میں کوئی مسٹیک ہو تو پھر اس کی کامیابی کے چانسز کم رہ جاتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ پی پی ایس سی کے ایگزام کو آپ نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، اسے کس طرح سے حل کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں سے اجتناب اور احتراز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پیپر کے دوران اپنے آپ کو ذہنی اور نفسیاتی طور پہ پرسکون رکھیں۔ پیپر دیکھ کر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن بہت زیادہ وہ الجھ جاتا ہے سوالات کو دیکھ کر، تو ابتدائی طور پہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، ابتدائی طور پہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، درود پاک پڑھتے ہوئے پیپر کو حل کریں تو یقیناً اس صورت میں انسان کا ذہن اس کے دل کا ساتھ دیتا ہے اور دل و دماغ جب مل کر کام کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں وہ کام غلط نہیں ہوتا بلکہ درست ہی ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسی سوال کو اٹیمپٹ کریں جس سوال کے جواب کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 1 نمبر سوال سے شروع کرتے ہیں، 1 نمبر سوال کے جواب کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ مجھے آتا ہے، آپ اسے اٹیمپٹ کریں۔ دوسرے سوال کے بارے میں آپ کو عدم یقین ہے، آپ اسے چھوڑ دیں۔ تیسرے سوال کے بارے میں آپ کو یقین ہے، اسے اٹیمپٹ کریں۔ اس طرح کرتے 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 آپ 100 جو سوال ہیں وہاں تک پہنچ جائیں۔ اس ضمن میں جو سوالات آپ کو جن کے جواب نہیں آتے آپ ان کو تکا نہ لگائیں، ان کو آپ پس پش ڈال دیں، ان کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پیپر میں ڈسٹریکٹ ہونے سے بچیں۔ ڈسٹریکٹ ہونا کیا ہے اور کس طرح سے ہو سکتے ہیں پیپر میں؟ سم ٹائم پی پی ایس سی یا کسی اور سبجیکٹ کے پیپر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی قسم کے آپشن بار بار دیے جاتے ہیں، یعنی اگر 10 سوال ہیں تو 10 سوالوں کے جواب میں بی آپشن ہی درست ہے، بی آپشن ہی درست ہے، بی آپشن ہی درست ہوگا۔ اس طرح کبھی سی آپشن درست ہوتا چلا جائے گا ایک ہی رو میں۔ تو اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ ابھی ویڈیو سے کچھ دیر قبل میری گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں مجھے یہ پتہ چلا، مجھے بتایا گیا کہ ایف پی ایس سی کا امتحان ہو رہا تھا، اس میں 86,000 لوگوں نے درخواستیں دیں، اپلائی کیا ہوا تھا، 86,000 لوگوں کا ٹیسٹ ہوا لیکن اس میں صرف 1400 لوگ پاس ہوئے، کامیاب ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس ٹیسٹ میں 50 سوال ایسے تھے کہ جن کے جواب میں بی آپشن ہی درست تھا، اور صرف وہی لوگ کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے بی آپشن کو درست سمجھا اور اس کے مطابق اس کو ٹک کیا۔ جبکہ جس طرح سے ہم لوگ سوچتے ہیں اور بعض لوگ سوچ لیتے ہیں کہ اتنے زیادہ ایک طرح کے سیم آپشن نہیں ہو سکتے تو انہوں نے ٹک نہیں کیا ہوگا اور وہ ناکام ہو گئے۔ تو اس بات سے ذہن میں رکھیں کہ ایسی چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں اور ہم نے ان چیزوں سے سیکھنا ہے کہ اگر ایک طرح کے جواب یا سوال آ رہے ہیں تو ہم ان کو کس طرح سے اٹیمپٹ کریں۔ ان میں اگر ایک طرح کا آپشن ہے تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہی صحیح ہے ہم اس کو ہی چوز کریں اور اس کو ہی سلیکٹ کریں۔ اور وہ جو بات میں نے کی تھی ذکر کہ تکا لگانے سے گریز کرنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن وہ نیگیٹو مارکنگ ہے۔ جب آپ تکا لگا کے کوئی سوال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ سوال کا جواب غلط ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے نمبر بجائے اس کے کہ آپ کو نمبر ملیں، آپ کے وہ نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں، ڈیڈکشن ہو جاتی ہے۔ وہ ڈیڈکشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ وہ سارا جو ہے وہ عمل آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ایک رونگ آنسر کو اٹیمپٹ کیا، اس کا رونگ یعنی غلط جواب دیا، تو اس صورت میں 0.25 مارکس کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اگر آپ نے 4 سوالوں کے غلط جواب دے دیے تو آپ کا 1 نمبر فری میں ہی کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ کو 100 میں سے 60 سوالوں کے جواب بالکل یاد تھے، آپ نے وہ کر دیے، باقی رہے 40۔ اب آپ نے ہرس کی اور ہرس میں آ کر تمام میں آ کر آپ نے کہا کہ ان 40 کے جواب بھی تکوں کے ساتھ لگاتے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو صحیح ہو ہی جائے گا۔ اب کوئی صحیح ہو یا نہ ہو، اگر خدا نخواستہ ان 40 کے جواب غلط ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 40 کی وجہ سے آپ کو جو پہلے 60 ملنے تھے وہ 60 میں سے بھی مزید 10 نمبر کاٹ لیے جائیں گے اور پھر آپ کے پلڑے میں صرف 50 نمبر جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔
یوں اس کا نیگیٹو مارکنگ کا آپ کو اس موقع پہ نقصان ہوگا۔ اور ایک دوسری چیز جس کا مزید خیال رکھنا ضروری ہے PPSC کے ایگزام میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیپر حل کر رہے ہوں تو اس وقت احتیاط کے ساتھ چوز کریں اور احتیاط کے ساتھ ٹک کریں یا دائرے کو فل کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا قلم کسی اور دائرے پہ چھوٹا سا نشان بھی لگا گیا تو اس صورت میں آپ کا ایک جگہ پہ 2 نشان ہوئے تو پھر آپ کا جواب جو ہے وہ غلط تصور کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک آخر میں جو میرا مشورہ ہے، میری نصیحت ہے، وہ یہ ہے، سجیشن، کہ یہ جو امتحانات ہوتے ہیں یہ انسان کی قابلیت کو آزمانے کے لیے ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ امتحانات میں لک بھی بہت چلتا ہے، قسمت کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا تو وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ PPSC کیا چیز ہے، بے شمار میادین ہیں جن میں آپ تباہ آزمائی کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائیں تو دل ہرگز چھوٹا نہ کریں۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ آپ نے محنت کی ہے، وہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دے گا، وہ محنت کا صلہ، اس کا اجر ضرور بضرور عطا فرماتا ہے۔ ویسے بھی یہ تو اسلامیات ہے، ہم نے اسلامیات کو سیکھا ہے، ہمیں کوئی اس میں افسوس نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ناکام ہو بھی جاتے ہیں خدا نہ خواستہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلامیات کو سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہم بحیثیت مسلمان اسلامیات کا علم اور اس کا نالج حاصل کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ خدا نہ خواستہ کامیاب نہیں ہو پاتے تو آپ پریشان نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، ہمت نہ ہاریں، بلکہ مزید تیاری کریں، مزید تیاری کر کے میدان میں اتریں تو یقیناً انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کی محنت جو ہے وہ ضرور بضرور رنگ لائے گی۔ میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جتنے بھی طلباء و طالبات، جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس مرتبہ PPSC اسلامیات کے ایگزام کی تیاری کر کے ٹیسٹ میں اتر رہے ہیں، ٹیسٹ کے میدان میں جا رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو کامیابی نصیب فرمائے، ان کی محنت کا پھل اور اجر اور انہیں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو، رب لم یزل ہم سب کو ان امتحانات کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان جو معروضات ہیں اسلامیات کی، جتنی بھی ان لیکچرز کے ذریعے آپ کی گوش گزار کی گئیں، ان سب پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔